بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن حذیفہ بن اسید الغفاری قال اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا من غرفۃ له ونحن نتذاکر فقال ما تذاکرون قالوا نذکر الساعة قال انها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آیات فذکر الدخان والدجال وخروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب ونزول عیسی ابن مریم وفتح یاجوج وماجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزیرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن من کار عدن ابین تطرد الناس الى محشرهم تبیت معهم حیث باتوا وتقیل معهم حیث قالوا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کا رقم ہے 2901۔ قیامت کی علامات کے بارے میں سب سے جامع روایت یہی ہے۔ اس میں تمام نشانیاں ایک ہی جگہ بیان کی گئی ہیں۔ ترجمہ ہے، حذیفہ بن اسید غفاری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ہم باہم گفتگو کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک کمرے سے ہماری طرف جھانکتے ہوئے پوچھا۔ مسجد کے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، تو اس لیے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہیں سے بات کریں۔ اپنے کمرے سے ہماری طرف جھانکتے ہوئے پوچھا، تم کس موضوع پر بات کر رہے ہو؟ کچھ آوازیں بلند ہوئی ہوں گی، گھر میں بھی سنی گئی ہوں گی۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے، یعنی قیامت کے موضوع پر بات ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، قیامت اس وقت تک ہرگز قائم نہیں ہوگی جب تک اس سے پہلے تم 10 نشانیاں نہیں دیکھ لو گے۔ یعنی اس میں 10 کا عدد خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا کہ 10 نشانیاں اس سے پہلے نمودار ہوں گی۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ قرب قیامت کی نشانیاں روایات میں 2 ہی بیان ہوئی ہیں، اور وہ اس وقت ظہور پذیر ہو چکی ہیں۔ حدیث جبریل میں آپ کو سنا چکا ہوں، اس میں وہ دونوں نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا، قیامت اس وقت تک ہرگز قائم نہ ہوگی جب تک اس سے پہلے تم 10 نشانیاں نہیں دیکھ لو گے۔ پھر آپ نے ان علامات کو اس طرح بیان فرمایا، یعنی وہ 10 پھر آپ نے گنوا دیں۔ 1 دھواں، دوسرے دجال، تیسرے زمین کے جانور کا ظہور، چوتھے سورج کا اپنے غروب کی جگہ سے طلوع ہونا، عیسی ابن مریم کا نزول، یاجوج و ماجوج کو کھول دینا، 3 خطوں زمین کے 3 حصوں میں یعنی مشرق، مغرب اور جزیرہ نما عرب میں زمین کا دھنس جانا، اور آخر میں یمن میں ابین کے شہر عدن کے گڑھے سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر ان کے محشر کی طرف لے جائے گی۔ یہ آگ جہاں لوگ رات گزاریں گے ان کے ساتھ وہیں رات گزارے گی، اور جہاں وہ قیلولہ کریں گے ان کے ساتھ وہیں قیلولہ کرے گی۔ یہ روایت ہے جس میں جامعیت کے ساتھ یہ 10 نشانیاں بیان ہوئی۔ ان میں سے ایک ایک کو دیکھیے، بعض پر ہم بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، ان پر اب دوبارہ گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ جن پر اس سے پہلے گفتگو نہیں ہوئی ان کی میں یہاں وضاحت کروں گا۔ پہلی نشانی بیان ہوئی ہے الدخان، دھواں۔ اس کے بارے میں نے اپنا خیال ظاہر کیا ہے کہ اس سے مراد کوئی بڑا ایٹمی انفجار بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے خیالات ظاہر ہے کہ ہم اپنے حاضر علم کی بنیاد پر اور قیاساً ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ درست ہو۔ ایک پیشین گوئی کی گئی ہے، اس میں ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے
دھواں، اس کو سامنے رکھ کر ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی اگر دھواں ہے کہ جو عالمی سطح پر مسئلہ پیدا کر دیتا ہے تو اسی کو قیامت کی نشانی ہونا چاہیے. تو اس کی ایک تصویر موجودہ زمانے میں جو چیزیں ہم جانتے ہیں وہ ایٹمی انفجار کی صورت میں سامنے آتی ہے. ہو سکتا ہے آنے والے زمانے میں کوئی اور صورت پیدا ہو جائے. تو یہ محض ایک خیال کا اظہار ہے. اس کے بعد جو نشانیاں بیان ہوئی ہیں ان میں دوسری دجال ہے. اس پر پچھلی نشست میں ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں کہ جو اس کی تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں ان کی روشنی میں یہود میں یہ شخص اٹھے گا اور یہ ان کا مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور اس کے ذریعے سے چونکہ بڑی بڑی فتوحات بھی ہوں گی اور خاص طور پر اس علاقے میں ہوں گی، یہ جو اصفہان سے لے کر آگے عراق، شام، مشرق وسطیٰ کا علاقہ ہے، یہاں تک کہ یہ مدینے کے دروازوں پر جا پہنچے گا. اور جب وہ اس کے ساتھ یہ کہے گا کہ میں وہی مسیح ہوں اور فتوحات اس کے جلوں میں ہوں گی، تو بڑا امکان ہے کہ یہود میں بھی اس کو قبول کیا جائے اور بہت سے دوسرے لوگ بھی اس کے فریب میں مبتلا ہو جائیں. تو دجال کے بارے میں یہ تفصیلات عرض کر چکا. خروج الدابہ، اس کے بعد زمین کے جانور کا ظہور، اس پر بھی میں نے اپنا رجحان بیان کر دیا تھا اور یہ بتا دیا تھا کہ جو سب سے بڑی بحث ہمارے زمانے میں جو ظاہر قرب قیامت کا زمانہ ہے سامنے آئی ہے وہ پہلی تخلیق کی بحث ہے. نظریہ ارتقاء ہی الحاد کے لیے بہت بڑی قوت کا باعث بنا ہے کہ پہلی تخلیق کیسے ہوئی ہے. تو پہلی تخلیق کے بارے میں جو بات قرآن کے اشارات سے معلوم ہوتی ہے، بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ خروج یعنی ایک جانور پہلی تخلیق کے طریقے پر سامنے آ جائیں گے پیدا ہو کر، تو یہ اس بحث کا خاتمہ کر دے گا. مغرب سے سورج کا طلوع میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ تمثیل بھی ہو سکتی ہے اور واقعہ بھی، دونوں کا امکان ہے. تاہم جو اس کا نتیجہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس سے یہی بظاہر لگتا ہے کہ یہ واقعہ ہی ہوگا. پھر آیا ہے وہ نزول عیسیٰ ابن مریم، یعنی عیسیٰ ابن مریم کا نزول. اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس روایت کے جو اختلافات متن کے حواشی میں بیان ہوئے ہیں وہ سب ہم نے آگے تحقیق کر کے بیان کر دیے ہیں. وہ لوگ جو اس کتاب کا مطالعہ کریں گے وہ اس کی تفصیلات وہاں دیکھ لیں گے. جب ایک روایت بیان ہوتی ہے تو لوگ بیان کر رہے ہیں، 10-20 لوگ بیان کرتے ہیں تو ان کے بیانات میں اختلافات ہو جاتے ہیں. جیسے سنا یاد رکھا بیان کر دیا. تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ تمام روایات کو اور ان کے اختلافات کو اکٹھا کیا جائے. اس روایت کے جو اختلافات متن کے حواشی میں بیان ہوئے ہیں ان سے واضح ہے کہ اس کا ایک طریق وہ بھی ہے جس میں عیسیٰ ابن مریم کا نزول کا ذکر نہیں ہے. یعنی مختلف لوگ بیان کر رہے ہیں تو اب 10 نشانیاں ہیں، ان 10 میں ایک طریق میں عیسیٰ ابن مریم کے نزول کا ذکر نہیں، اس کی جگہ ایک اور نشانی بیان ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ریحٌ تلقی الناس فی البحر، ایک ہوا جو لوگوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گی. یعنی ایک ہوا چلے گی جو اسی طرح پھینک رہی ہوگی اور ایک آگ ہوگی جو اسی طرح ہانک رہی ہوگی. تو اس میں 10ویں نشانی وہ ہوا بیان ہوئی ہے. اس کا حوالہ متن کے حواشی میں دیکھا جا سکتا ہے، وہ آگے بیان کر دیا کہ یہ کہاں آیا ہے. یہ طریق اگرچہ موقوف ہے لیکن ہمارے نزدیک 2 وجوہ سے اس کے مضمون کے لحاظ سے ترجیح حاصل ہے. چنانچہ 10ویں نشانی اسی ہوا کو سمجھنا چاہیے. یعنی جو 10 نشانیاں ہیں ان میں یہاں اختلاف ہوا ہے، باقی میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور جو دوسرے راوی ہیں انہوں نے 10ویں نشانی ایک ہوا کو بیان کیا ہے. تو میں نے یہ عرض کیا کہ اس کو ترجیح دینی چاہیے. کیوں ترجیح دینی چاہیے؟ یعنی جب 2 باتیں بیان ہو رہی ہیں اور ثقہ لوگ بیان کر رہے ہیں اور روایت امام مسلم کی ہے تو کیوں قبول کیا جائے ایک کو اور دوسری کو کیوں رد کیا جائے؟ اس پر ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں بات کریں. تو آخر دعوانا الحمدللہ.